الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو أنا أهلكناهم بعد لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نضل ونخزى ولو أنا أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نضل ونخزى وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر ولو شاء لهداكم أجمعين وقال الله تبارك وتعالى وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ واجب الاحترام حضرات، سورہ طٰہٰ کی آخر سے پہلی آیہ کریمہ اور سورۃ النحل سے بھی ایک آیہ کریمہ کا حصہ آپ کے سامنے اس وقت تلاوت کیے گئے۔ آج عقیدہ رسالت اور انبیاء کرام کے حقوق کے بارے میں تھوڑی سی بات کرنی ہے، کیونکہ اللہ کے بارے میں عقیدہ کے بعد دوسرے نمبر پر رسالت کا عقیدہ ہے، اور 6 عقائد میں سے یہ دوسرے نمبر پر اور تیسرے نمبر پہ آخرت کا عقیدہ ہے۔ تو یہ تھوڑے تھوڑے کر کے انشاءاللہ آپ کے سامنے ذکر کروں گا۔ رسالت کے بارے میں آپ یہ سمجھیے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کائنات بنائی ہے، اور کائنات ہم انسانوں کے لیے بنائی ہے۔ ہم کائنات کا ایک حصہ ہیں، اور ہم مخدوم کائنات ہیں، اور کائنات ہماری خدمت کے لیے ہے۔ جس اللہ نے بے انتہا نعمتیں ہمارے لیے پیدا فرمائیں اور ہمارے ارد گرد پھیلی ہوئی ہر چیز آپ دیکھیں تو کسی نہ کسی طریقے سے ہمارے فائدے کے لیے ہم اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ تو جس طرح ہماری بقائے حیات یعنی اس زندگی کو باقی رکھنے کے لیے، زندگی کی سہولتوں کے لیے اور زندگی کی راحتوں اور آرام کے لیے اللہ نے بے شمار چیزیں پیدا فرمائی ہیں۔ کسی کو دیکھ کر سکون ملتا ہے تو کچھ کھا کر راحت ملتی ہے،
کچھ کو اور استعمال میں لا کر، تو ہر چیز سے کسی نہ کسی طریقے سے ہم فائدہ اٹھاتے ہیں۔ تو یہ ممکن نہیں کہ اللہ ہماری روح کی طمانینت کے لیے کوئی انتظام نہ کرتے، چونکہ انسان نہ تھا تو نہ تھا، اور جب آیا ہے تو اب یہ مٹے گا نہیں، اب اس کا سفر جاری و ساری رہے گا، اور انسان کی منتہا اور منزل جو ہے وہ جنت یا دوزخ کی صورت میں ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ جو اتنے مہربان ہیں اور اپنے لطف و کرم سے مادی نعمتوں سے نوازا ہے، تو یہ کیسے ممکن تھا کہ وہ ہماری اگلی زندگی کے بارے میں ہماری رہنمائی نہ کرتے؟ اگر دنیا کی نعمتیں دیتے اور اگلی زندگی کی رہنمائی نہ کرتے تو یہ ان کی شان رحیمی کے منافی تھا، شان رحیمی کے منافی تھا، اس لیے کہ اصل زندگی تو ہے ہی بعد والی ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا سورۃ النحل میں وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ، اور اللہ کی ہی ذمہ داری ہے، اللہ نے یہ ذمہ داری خود اپنے اوپر رکھی ہے، قصد السبیل، سیدھے رستہ بتانا، انسانوں کو سیدھا رستہ بتانے کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے خود لے رکھی ہے۔ وَمِنْهَا جَائِرٌ، جبکہ بہت سے رستے ٹیڑے ویڑے بھی ہیں، تو اللہ رہنمائی نہ کرتا تو انسان مختلف غلط سلط رستوں پہ چل پڑتے ہیں، جیسے کہ بہت سے چل پڑے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے سیدھے رستے کی رہنمائی کی ہے۔ اور یہ بھی ارشاد فرمایا کہ صرف رہنمائی کی ہے، اللہ نے سیدھے رستے پہ چلنے کے لیے کسی کو مجبور نہیں کیا۔ وَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ، اگر اللہ چاہتے تو تم سب کو ہدایت دے بھی سکتے تھے کہ کوئی بے ہدایت نہ رہتا، لیکن یہ جبری بات ہوتی اور اللہ کسی پہ جبر نہیں کرنا چاہتے۔ بارہ اللہ تعالیٰ کی شان رحیمی کا یہ تقاضا ہے کہ جیسے اس دنیا کی نعمتوں سے نوازا ہے تو آگے کی رہنمائی بھی وہ کرے۔ آگے کی رہنمائی کے بارے میں بھی دیکھیے، یہ بھی بات عدل و انصاف کے منافی ہوتی کہ اللہ بغیر اپنی پسند بتائے، ناپسند اور پسند بتائے بغیر بندوں سے سوال کرتے آخرت میں۔ جس طریقے سے کہ کوئی آدمی کسی کو ملازم رکھتا ہے اور اس سے کام لیتا ہے تو اس کو پہلے ساری چیزیں بتا دیتا ہے کہ یہ کام کرنے اور یہ نہیں کرنے، اس کے بعد اگر کوئی غلطی کرے تو اس کو مواخذہ کرنے کا حق حاصل ہے۔ لیکن کوئی آدمی کسی کو ملازم رکھ کر اس کی ڈیوٹیز ہی نہ بتائے کہ کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا، تو اگر وہ غلطی کرے گا اور یہ اس کا مواخذہ کرے تو یہ بات انصاف کے منافی ہے کہ بھئی پہلے آپ بتائیں پھر آپ پکڑیں۔ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ اگر آخرت میں ہم سے باز پرس کرتے کہ یہ کام کیوں کیے ہیں یہ کیوں نہیں کیے، تب بھی اللہ کو تو حق حاصل تھا، بغیر بتائے بھی وہ پوچھ سکتے ہیں، لیکن یہ بات انصاف کے منافی ہوتی ہے۔ اور انسان یہ کہہ سکتے کہ یا اللہ آپ نے تو کچھ بتایا نہیں ہمیں، کیا چیزیں آپ کی پسند کی ہیں، کیا آپ کی ناپسند ہیں، کن پہ آپ راضی ہیں، کن سے آپ ناراض ہیں، تو پوچھنے کا حق تھا نا۔ تو یہ آیت سورہ طٰہٰ کی جو میں نے تلاوت کی، اس میں اسی بات کا اللہ نے ذکر فرمایا کہ وَلَوْ أَنَّا أَهْلَكْنَاهُمْ بِعَذَابٍ مِّن قَبْلِهِ، اگر ہم ان لوگوں کو ہلاک کر دیتے کسی کوئی عذاب بھیج کر پہلے سے، لَقَالُوا، تو یہ کہتے، یعنی ان کو کہنے کا یہ حق تھا، کہہ سکتے تھے ربنا لولا ارسلت الینا رسولا، اے اللہ آپ نے پہلے ہمارے پاس رسول کیوں نہیں بھیج دیا کہ وہ آپ کی پسند ناپسند ہمیں بتاتا اور ہمیں نجات یا ہمیں ہلاکت کے رستے کی نشاندہی کرتا۔ تو فنتبع آیاتک،
ہم اس کے کہنے پر آپ کی بھیجے ہوئے احکامات کی پیروی کرتے، من قبل ان نذل و نخزا، یعنی ذلیل ہونے سے، رسوا ہونے سے پہلے ہم اس کی بات مان لیتے۔ تو فرمایا یہ لوگ کہہ سکتے تھے، لہٰذا ہم نے ان کا جواب انبیاء کرام بھیج کر دے دیا کہ لو ہم نبی بھیجتے ہیں، اور انبیاء کرام کے ذریعے سے ہم ہر جائز و ناجائز بات، پسند اور ناپسند کی بات تمہیں بتا دیتے ہیں، اور اس کے بعد اگر تم نے ہماری ناپسند کا کام کیا تو ہم تم سے مواخذہ کریں گے، اور یہ پھر بات ہے بھی ٹھیک ہے۔ تو خیر انبیاء کرام جو دنیا میں تشریف لاتے ہیں تو وہ ہماری رہنمائی ٹھیک اللہ کی وحی کے مطابق کرتے ہیں۔ انبیاء کرام عقلی تقاضوں کے مطابق رہنمائی نہیں کرتے کہ آؤ تمہاری عقل کے مطابق میں تمہیں سمجھاؤں، بلکہ نقل کے مطابق، اس لیے کہ وہ سب کچھ کرتے ہی وہ ہیں جو اوپر سے وحی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں حضرت یعقوب علیہ السلام کے بارے میں، انہوں نے بیٹوں سے کیا کہا، انی اعلم ما لا تعلمون، میں وہ جانتا ہوں تم نہیں جو تم نہیں جانتے، یعنی میرے پاس اللہ کی وحی کا علم آتا ہے، تمہارے پاس وحی کا علم نہیں ہے۔ اور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا وما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحیٰ، کہ ہمارے محبوب پیغمبر اپنی مرضی سے نہیں بولتے، وہ جو بھی بات دین کی کرتے ہیں، ایمان کی، تو وہ وحی ہوتی ہے جو ان کو کی جاتی ہے۔ تو انبیاء کرام کا معاملہ یہ ہے کہ براہ راست اللہ سے وہ احکامات لے کر امت کو پہنچاتے ہیں، یہ نہیں کہ وہ عقل میں ہماری رہنمائی کرتے ہیں، وحی میں ہماری۔ اور خود انبیاء کرام بھی فرماتے ہیں جی ان اتبع الا ما یوحی الی، میں تو صرف اسی بات کی پیروی کرتا ہوں جو میری طرف وحی ہوتی ہے، میں خود بھی وحی کے مطابق چلتا ہوں اور تمہیں بھی وحی کے مطابق چلاتا ہوں۔ اسی لیے انبیاء کرام کی اطاعت فرض ہے، جیسے اللہ تعالیٰ کی اطاعت فرض ہے، انبیاء کرام کی اطاعت بھی فرض ہے۔ بالخصوص نبی کریم علیہ السلام کے بارے میں صاف فرمایا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، دیکھو اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو۔ اللہ کی اطاعت کا مطلب یہ ہے کہ قرآن میں جو کچھ ہے یہ اس کے پیچھے چلو تو یہ اللہ کی اطاعت کہلائے گا، لیکن جو تفصیلات نبی کریم علیہ السلام نے بتائی ہیں تو وہ بھی اللہ کے حکم سے ہی بتائی ہیں، لیکن اس کی شکل قرآن کی نہیں ہے، اس کی شکل حدیث کی ہے۔ اس لیے رسول کی اطاعت کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کے علاوہ بھی رسول کچھ کہیں تو ان کی اطاعت کرو، جیسے ارشاد فرمایا وما آتاکم الرسول فخذوہ، جو کچھ تمہیں اللہ کا رسول دے، جو حکم تمہیں دے اس کو لو، اس کو قبول کرو۔ ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، اور جس سے اللہ کا رسول روکے اس سے باز آ جاؤ۔ تو یہ ایک اصول اور ضابطہ دے دیا کہ بشکل قرآن نبی کچھ کہے یا بشکل حدیث نبی کچھ کہے، امر کرے اس کی اطاعت کرو، نہیں کرے اس چیز سے باز آؤ۔ تو نبی صرف اللہ کا پیغام امت تک ہی نہیں پہنچاتا، بلکہ وہ اللہ اس کو مطاع اور اس قابل بناتے ہیں کہ ان کے ہر نقش قدم پہ چلا جائے، یعنی ان کو ایسا اللہ تعالیٰ بناتے ہیں کہ بالکل ان کے پیچھے جایا جائے اور ان کی ہر بات کو تسلیم کیا جائے۔ تو نبی ہوتے انسان ہیں، آتے کہاں سے ہیں؟ خود انسانی برادری سے آتے ہیں، کسی اور قوم سے، کسی اور مخلوق سے نبی کا چناؤ نہیں ہوتا، بلکہ
اور یہ بھی یاد رکھیے کہ کسی اور قوم میں نبی ہوتا بھی نہیں ہے، نبی صرف انسانوں میں ہوتے ہیں اور انسانوں ہی سے ان کو منتخب کیا جاتا ہے۔ اس لیے کہ اگر نبی انسان نہ ہوں، کوئی کسی اور مخلوق سے ہوں، تو وہ کامل درجے کی اطاعت ان کی نہیں کی جا سکتی، اس لیے کہ اس مخلوق کا مزاج اپنا ہوگا، انسان کا اپنا مزاج ہے، اس مخلوق کے ضروریات اپنے ہوں گے اور انسانوں کی ضروریات اپنے ہیں، تو کامل اطاعت نہیں ہو سکے گی۔ فرض کریں کہ اللہ تعالیٰ کسی فرشتے کو نبی بنا کر بھیجتے تو وہ تو کھاتے پیتے بھی نہیں ہیں، بیمار بھی نہیں ہوتے، دکھ تکلیف بھی ان کو نہیں ہوتی جی، اور اس کے اندر انسانی جذبات بھی نہیں، خوش ہونا جی، ناراض ہونا، غصے ہونا جی، سونا جاگنا، یہ سارے جو انسانی لوازمات ہیں وہ فرشتوں میں تو نہیں ہیں۔ تو کس طریقے سے انسان ان کی اطاعت کرتے ہیں؟ یہ کہہ سکتے قیامت کے دن کہ یا اللہ آپ نے تو ایسا نبی بھیجا تھا کہ بیماری میں انہوں نے کوئی سنت ہی نہیں چھوڑی، بیماری نہیں ہوتے تھے جی، تھکتے وہ نہیں تھے، سوتے وہ نہیں تھے، کھاتے پیتے نہیں تھے، بیاہ شادی نہیں کرتے تھے، صاحب اولاد نہیں تھے، تو ہم ان کی کیسے ان چیزوں میں اطاعت کرتے؟ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے انسانی برادری سے انتخاب کیا، اور اعلیٰ کردار کے انسان، گناہوں سے معصوم اور پاک انسان، لیکن لوازمات انسانی ان کے ساتھ بھی تھے، کھاتے پیتے بھی تھے، دکھ تکلیف بھی ہوتی تھی، زخمی بھی ہوتے تھے، بیاہ شادی بھی کرتے تھے، تجارت بزنس ملازمت، یعنی سارے کام کرتے تھے، صرف گناہ نہیں، نافرمانی نہیں۔ اس لیے کہ اگر نبی سے نافرمانی ہو سکے پھر تو وہ مطاع نہ ہوا نا، وہ تو قابل اطاعت نہ رہا۔ تو عصمت انبیاء کا عقیدہ بھی ضروری ہے۔ پہلی بات یہ کہ انبیاء جن سے انسانی میں سے ہوتے ہیں، دوسری بات یہ اعلیٰ کردار، اعلیٰ اخلاق اور اعلیٰ اعمال کا شاہکار ہوتے ہیں اللہ کے نبی، یعنی جتنے خلیق نبی ہوتا ہے اتنا کوئی دوسرا نہیں ہو سکتا جی۔ جیسے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرمایا انک لعلی خلق عظیم، میرے محبوب پیغمبر آپ تو بہت بڑے اخلاق پر فائز ہیں، اور خود حضور نے فرمایا انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، مجھے بھیجا گیا ہے کہ تاکہ جتنے بھی اچھے اخلاق ہیں ان کو مکمل حیثیت سے کر کے دکھاؤں۔ اب اس سے آگے اخلاق کی کوئی حد نہیں، جتنا حضور نے کیا بس وہی ہے، نہ اس سے کم نہ اس سے زیادہ۔ ویسے اہل علم نے اخلاق کی 3 قسمیں بتائی ہیں۔ ایک ہے خلق حسن، خلق حسن کا معنی اچھے اخلاق۔ ایک ہے خلق کریم، شریفانہ اخلاق۔ ایک ہے خلق عظیم، بہت بڑے مقام کے اعلیٰ ترین اخلاق۔ تو ان میں سے کسی لیول کا خلق بھی کسی میں ہونا تو ٹھیک ہے، یعنی ان تینوں سے ہٹنا نہیں چاہیے، ان تینوں کے اندر رہ کر کسی قسم کا اخلاق، کوئی خلق حسن کرتا ہے، انسان کے مزاج ہیں، کوئی خلق کریم کرتا ہے۔ پھر اہل علم اس کی مثالیں دیتے ہیں کہ خلق حسن یہ ہے کہ کسی کے ساتھ ظلم زیادتی نہ ہو، لیکن آپ کے ساتھ کوئی برا معاملہ کرے تو آپ اس کا بدلہ لے سکتے ہیں، یہ بھی اخلاق کے دائرے میں ہے، لیکن اتنا ہی بدلہ لیں جتنا اس نے نقصان کیا ہے۔ اس سے اگر بڑھ گئے تو پھر ظلم ہو جائے گا۔ تو جتنا آپ کے ساتھ برتاؤ ہوا، جیسے فرمایا جزاء سیئۃ سیئۃ مثلھا، برائی کا بدلہ اسی جیسی برائی۔ ایک تھپڑ مارا ہے تو ایک ہی تھپڑ لگائیں، اور جتنا اس نے زور سے لگایا اتنا ہی زور سے لگائیں۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے قصاص کا قانون دیا ہے، ان النفس بالنفس، کہ کسی نے کسی کی جان کو لیا ہے
تو اس کے بدلے میں اس کی جان لی جا سکتی ہے، یہ خلق حسن ہے جی۔ ان النفس بالنفس والعین بالعین، آنکھ پھوڑیے تو اس کی آنکھ پھوڑ سکتے ہیں، کان کاٹا تو اس کا کان کاٹ سکتے ہیں، ناک کاٹی تو اس کی ناک کاٹ سکتے ہیں جی، اور دانت توڑا اس کا دانت توڑ سکتے ہیں۔ والجروح قصاص، اور کسی نے اگر کسی کو چوٹ اور زخم لگایا ہے تو اس کو بھی زخم اتنا لگایا جا سکتا ہے، بشرطے کہ اس سے زیادہ نہ لگے۔ اس لیے جن زخموں میں مماثلت اور برابری نہیں ہو سکتی تو وہاں قصاص لینے کی اجازت نہیں ہے، بلکہ اس کی پھر دیت اور خون بہا اور قیمت ہے۔ تو یہ اجازت ہے، ٹھیک ہے نا، کہ جیسا کیا ایسا آپ سلوک کر سکتے ہیں، اس کا نام ہے خلق حسن۔ کہتے ہیں انبیاء کرام میں حضرت موسیٰ علیہ السلام انہی اخلاق پر فائز تھے۔ خلق کریم یہ ہے کہ آپ کے ساتھ اگر کوئی بدسلوکی ہوئی تو آپ اس کو معاف کر دیں، بدلہ نہ لیں، بدلہ لیں خلق حسن، نہ لیں خلق کریم، یہ اچھی بات ہے۔ کہتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام انہی اخلاق پہ فائز تھے۔ اور تیسرا ہے خلق عظیم، اعلیٰ درجے کا اخلاق، جس سے اوپر اخلاق کا کوئی لیول نہیں ہے۔ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم اسی پر فائز تھے، انک لعلی خلق عظیم۔ اور خلق عظیم یہ ہے کہ بدلہ تو نہ لیں بلکہ احسان بھی کریں۔ یہ بہت مشکل کام ہے، لیکن ہے یہی کام کہ بدلہ بھی نہ لیں اور اس کے ساتھ اس پر احسان بھی کریں۔ جیسے پیغمبر کریم علیہ السلام کو اللہ کا حکم تھا سل من قطع کا، جو آپ سے تعلق توڑ دے آپ اس کے ساتھ جوڑیں۔ واعف عمن ظلم کا، جو آپ کے ساتھ ظلم کا معاملہ کرے آپ اس کو معاف کر دیں۔ اور یہ تیسرا، یہ احسن الی من اساء الیک، جو آپ کے ساتھ برائی کرے آپ اس کے ساتھ بھلائی کریں۔ یہ ہے، جو آپ کے ساتھ برائی کرے آپ اس کے ساتھ بھلائی کریں۔ تو آدمی معاف تو کر سکتا ہے جی، اور برابر کا بدلہ بھی لے سکتا ہے، لیکن یہ کام بڑا مشکل ہے کہ وہ برائی کرے اور آپ بھلائی کریں۔ اس امت میں ایسے لوگ بھی گزرے ہیں، اس امت میں ایسے لوگ گزرے ہیں۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا ایک پڑوسی تھا، وہ بہت غیبتیں کرتا تھا پیٹھ کے پیچھے، اور کئی لوگ تھے حاسد جی۔ تو وہ شخص جو ہے، سب لوگ بتا دیجیے آپ کا پڑوسی آپ کے بارے میں یہ کہتا ہے کہ امام صاحب کہ پرواہ نہیں کرتے تھے۔ آخر جب لوگوں نے بہت باتیں پہنچائیں تو ایک دن امام صاحب نے پلیٹ میں کچھ تحفے تحائف لیے، کپڑے رکھے ہوں گے یا پیسے رکھے ہوں گے جو بھی، تو بہت ساری چیزیں گفٹ کے طور پہ لے کے اس کے مکان پہ پہنچے، دستک دی تو وہ اس نے دروازہ کھولا تو پہلے تو سخت گھبرا گیا کہ شاید میرے کرتوت ان تک پہنچے ہیں اور آج یہ سرزنش کرنے کے لیے آئے ہوں گے جی، تو لہٰذا وہ نکلا لیکن گھبرائے ہوا تھا۔ امام صاحب نے وہ گفٹ پیش کی اور شکریہ بھی ادا کیا کہ یہ میری طرف سے گفٹ لیجئے، اور آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے اپنی نیکیاں مجھے دیں اور میرے گناہ آپ نے لیے، میں آپ کا بدلہ نہیں چکا سکتا، لیکن یہ بس تھوڑا سا گفٹ ہے، قبول کر لو۔ دیکھیے کیا انداز ہے ماشاءاللہ۔ مطلب کہ آپ نے جو غیبت کی تو آپ کی نیکیاں میرے پلے میں پڑیں، ٹھیک، تو نیکیاں دے دینا کسی کو کتنی بڑی بات ہے جی۔ تو آپ نے بڑا مجھ پہ احسان کیا کہ آپ نے غیبت کر کے میری برائیاں کر کے اپنی نیکیاں میرے پلے میں ڈالی ہیں، تو میں اس کا بھائی بدلہ نہیں دے سکتا، لیکن یہ تھوڑا سا گفٹ پیش کرتا ہوں، ساتھ میں شکریہ بھی۔ وہ شخص شرمندہ ہو گیا اس بات پہ اور ان سے معافی مانگی، اور یہ کہ آئندہ اس قسم کی بات نہیں ہوگی۔ یعنی انسان کو احساس نہیں ہوتا نا
اگر احساس ہو جائے تو برائیاں مٹ جائیں، برائی کا احساس نہیں ہے۔ تو آج ہماری محفلوں میں دوسروں کی جو کھال ادھیڑی جاتی ہے، اور کوئی محفل اس کے بغیر جمتی ہی نہیں ہے جب تک کہ ہم تیسرے آدمی کی ایسی تیسی نہ کر لیں، اور ہمیں کوئی احساس نہیں کہ ہم ایسا کر کے اس کا کیا نقصان ہو رہا ہے، اس کا کوئی نقصان ہو رہا ہے کیا؟ نہیں، اپنی نیکیاں اس کو منتقل کر رہے ہیں، اپنا نقصان کر رہے ہیں۔ اگر یہ احساس ہو تو انسان کتنی برائیوں سے چھوٹ جائے اور جتنی معاشرتی برائیاں ان سے بچ جائیں۔ تو خیر، میں عرض کر رہا تھا کہ انبیاء کرام اعلیٰ ترین اخلاق پہ فائز ہوتے ہیں۔ دیکھیے غیبت کتنی بری چیز ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے اپنی سوکنی کہتے ہیں نا دوسری بیوی کو، تو کسی دوسری ام المومنین کو جن کا قد ذرا چھوٹا تھا، تو دیکھیے غیبت صرف زبان ہی سے نہیں ہوتی، عمل سے بھی ہوتی ہے۔ تو انہوں نے کچھ ان کے بارے میں کہہ دیا، مطلب کہ تو یہ عمل ہی ہے۔ عمل سے بھی، جیسے کہ کوئی آدمی لنگڑا اور آپ لنگڑا کے چلیں، اور کوئی کانا ہے اور آپ آنکھ کو اس طریقے سے اس کی عزت کر رہے ہیں کسی کو بتانے کے لیے، یا ہاتھ کے اشارے سے کوئی عیب بتائیں، یہ بھی غیبت ہے۔ اور غیبت کافر کی بھی منع ہے، بچے کی بھی منع ہے۔ خیر، انہوں نے کچھ اشارے سے کہا کہ ماشاءاللہ وہ ٹھگنی ہیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ تم نے ایسی بات کہی، اگر یہ بات سمندر میں ڈال دی جائے تو سمندر سارا کڑوا ہو جائے، سمندر کڑوا ہو جائے۔ خیر، سمندر تو ویسے ہی کڑوا ہے، مطلب کہ سمندر اگر میٹھا ہو اور یہ بات اس میں ڈال دو تو سب اس کا ذائقہ بدل جائے۔ تو گناہ کی اتنی سخت تاثیر ہے کہ معمولی سے گناہ کی وجہ سے سمندر میں ڈالو تو کڑوا ہو جائے۔ یہ اور بات ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کا اثر ظاہر نہیں کرتے اس میں، اور کڑوا نہیں ہونے دیتے، لیکن اس کا اثر حضور نے بتا دیا۔ تو جب اتنی سی بات کا یہ اثر ہے کہ میٹھا سمندر سے کڑوا ہو سکتا ہے، تو بڑی بڑی باتیں جو کی جاتی ہیں اس سے تو پتہ نہیں کیا کچھ نہیں ہوتا ہوگا۔ تو آج پتہ نہیں چلتا، لیکن کل جب عمل شکل بنا کے سامنے آئیں گے قبر میں یا حشر میں، تو پھر پتہ چلے گا کہ ہم کیا کیا کرتے تھے۔ کوئی ہمارا عمل سانپ بنے گا، کوئی بچھو بنے گا، کوئی آگ بنے گا، کوئی کچھ بنے گا۔ تو یہ سارے عمل جو ہے نا شکلیں بنا کر آئیں گے، اور یہی سزا ہوگی، یہی ہماری سزا ہوگی۔ لیکن آج ہمیں نظر نہیں آتا کہ کون سا عمل کیا ہے، کون سا عمل کیا ہے۔ تو خیر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خلق عظیم پر فائز تھے، ٹھیک ہے نا۔ تو اخلاق میں اعلیٰ ترین اخلاق کس کا ہوتا ہے؟ اللہ کے نبی کا، اور معصوم ہوتا ہے اللہ کا نبی، ٹھیک ہے۔ اسی لیے وہ ہر معاملے میں قابل اتباع ہوتا ہے۔ پیغمبر کریم علیہ السلام سے ایک دفعہ صحابہ نے پوچھا کہ حضور، کسی صحابی نے پوچھا کہ میرا جی چاہتا ہے کہ آپ کی زبان مبارک سے نکلا ہوا ہر لفظ میں نوٹ کر لیا کروں، لکھ لیا کروں، لیکن کبھی کبھی آپ غصے میں بھی تو ہوتے ہیں جی، کبھی کبھی آپ مذاق بھی تو کرتے ہیں، تو اس لیے میں ہر بات نہیں لکھتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میری زبان سے نکلی ہوئی ہر بات لکھ لیا کرو، میں غصے میں ہوں یا مذاق کروں سب حق ہی ہوتا ہے۔ یعنی میرا غصہ مجھے ناحق نہیں بولنے دیتا، اور میرا مزاج بھی غلط نہیں ہوتا، حقیقت پہ مبنی ہوتا ہے، سچائی پہ مبنی ہوتا ہے۔ اس لیے میری زبان سے جو نکلے بے دھڑک اس کو لکھ لیا کرو، اس لیے کہ اللہ کا نبی معصوم ہوتا ہے، اللہ کا نبی معصوم ہوتا ہے اور اللہ کا نبی مطاع ہوتا ہے۔ مطاع کا معنی یعنی اللہ کے حکم سے ان کی پیروی ضروری ہے۔ دیکھیں نا، قرآن حکیم میں 3 اطاعتوں کا ذکر ہے،
اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، اور جو تم میں با اختیار لوگ ہیں، تمہارے حاکم ہیں، ان کی بھی اطاعت کرو۔ لیکن یہ تینوں اطاعتیں الگ الگ درجہ رکھتی ہیں۔ اللہ کی اطاعت تو بالذات اور مطلقاً ہے، اس لیے کہ وہ ہمارا پیدا کرنے والے ہیں، وہ ہر چیز ہمیں دینے والے ہیں، تو بغیر کسی شرط کے اللہ کی اطاعت فرض ہے۔ رسول کی اطاعت بھی فرض ہے، لیکن بالذات نہیں، بحکم خدا، ذاتی طور پہ نہیں، اللہ کے حکم سے، کہ اللہ کا حکم ہے کہ رسول کی بھی ہر بات میں اطاعت کرو، وہ بھی فرض ہے۔ تو اللہ کی اطاعت بالذات فرض ہے، اور رسول کی اطاعت فرض ہے اللہ کے حکم سے، ٹھیک؟ لیکن اس میں بھی کوئی شرط نہیں، کنڈیشن نہیں کہ یہ بات ہو تو اطاعت کرو، یہ ہو تو نہ کرو، نہ۔ لیکن جہاں تک اولی الامر ہیں، ان کی اطاعت مشروط ہے۔ مشروط یہ ہے کہ اگر وہ اللہ کے حکم کے خلاف کہیں گے تو پھر ان کی اطاعت نہیں، اور اللہ کے قانون کے مطابق کوئی کہیں تو پھر ان کی اطاعت ہے۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ حضور نے فرمایا لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ الخالق، جہاں خالق کی نافرمانی ہو رہی ہو تو مخلوق کی اطاعت جائز نہیں۔ جیسے کہ اللہ اور رسول کے بعد انسانوں میں سب سے زیادہ مطاع ماں باپ ہے، ٹھیک ہے نا، لیکن اللہ نے وہاں بھی کنڈیشن لگائی ہے وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا، اگر تیرے ماں باپ تجھے شرک کرنے پہ اکسائیں، شرک کرنے پہ مجبور کریں، یا کوئی اور گناہ کرنے پہ مجبور کریں، فَلَا تُطِعْهُمَا، پھر ان کی اطاعت مت کرنا، ان کی بات مت ماننا، جی۔ تو اوروں کی اطاعت مشروط ہے، جی۔ تو نبی مطاع ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا، اطاعت ان کی فرض ہوتی ہے، ضروری ہوتی ہے اللہ کے حکم سے۔ اور انبیاء کرام کے حقوق میں سے، بالخصوص رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق میں سے، دیکھیں پھر ترتیب سے بتاؤں۔ پہلی بات، نبی پر بحیثیت نبی ایمان لانا اس کا حق ہے کہ یہ اللہ کے نبی ہیں، اللہ نے ان کو امت کی ہدایت کے لیے مقرر کیا ہے، جی۔ اس لیے یہ عام آدمی نہیں، نبی ہیں۔ پھر یہ معصوم ہیں ہر گناہ سے، کوئی چھوٹا بڑا گناہ ان سے نہیں ہوگا، اللہ نے ان کی حفاظت کی گارنٹی دی ہے، ٹھیک ہے نا۔ دو بات، اور تیسری بات کیا ہے کہ نبی انسانی برادری سے ہوتے ہیں، کسی اور مخلوق سے نہیں ہوتے، اور یہ کہ نبی اعلیٰ اخلاق اور اعلیٰ کردار کے حامل ہوتے ہیں۔ جتنا کردار بلند نبی کا ہے، جتنے اخلاق بلند نبی کے ہیں، اتنے کسی کے نہیں ہو سکتے۔ اور اگلی بات یہ ہے کہ نبی صرف میسج دینے والا نہیں، بلکہ وہ مطاع ہے، اللہ کے حکم سے ان کی ہر بات کی اطاعت کرنی فرض ہے، ہر بات کی اطاعت کرنی، جس سے نبی روکے رکو، اور جس کے کرنے کا حکم دے اس کو کرو، ٹھیک ہے۔ اب اگلی بات، اطاعت کے ساتھ نبی کا ایک حکم یہ بھی ہے کہ اللہ کے بعد سب سے زیادہ محبت ان سے کرو۔ اللہ کی محبت تو سب سے آگے نا، پھر اس کے بعد دوسرے نمبر پر سب سے ہر چیز سے محبوب اور پیارا کون ہو؟ اللہ کا نبی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قسم اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ مجھے اپنی جان سے، اپنے باپ سے، اپنے بیٹے سے، یہاں تک کہ سب لوگوں سے زیادہ پیارا نہ سمجھے۔ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدی و ولدی والناس اجمعین،
تو اتنی محبت پیغمبر کے ساتھ کرنی بھی لازمی اور ضروری اور شرط ایمان ہے۔ نبی کریم علیہ السلام تشریف لے جا رہے تھے، آپ کے ساتھ اور صحابہ بھی تھے۔ عبداللہ بن ہشام راوی اس حدیث کے، بخاری شریف کی حدیث ہے، اور حضرت عمر بھی رضی اللہ عنہ ساتھ جا رہے تھے۔ تو اس طرح جا رہے تھے کہ باقی حضرات تو اپنے اپنے جا رہے تھے، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ حضور کے ہاتھ میں تھا اور ساتھ ساتھ جا رہے تھے، دونوں ہاتھ میں ہاتھ ڈالے ہوئے۔ یہ بڑا خوش قسمتی کا منظر ہے کہ نبی کے ہاتھ میں ہاتھ ہے اور نبی ساتھ دیے جا رہے ہیں ان کو۔ تو خوش ہو کر حضرت عمر نے فرمایا کہ حضور قسم اللہ کی کہ آپ مجھے اپنی جان کے علاوہ سب سے زیادہ پیارے ہیں، اپنی جان کے علاوہ سب چیز سے زیادہ پیارے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم رک گئے، سب رک گئے اور انہوں نے فرمایا عمر جب تک تو اپنی جان سے بھی مجھے آگے نہیں سمجھے گا، پیارا نہیں سمجھے گا، تو ایمان نہیں بنے گا۔ یہ کیا کر دیا، یہ کیا کہہ دیا؟ وہ حضرت عمر کا اجتہاد تھا، غلط نکلا۔ تو اسی لمحے کھڑے کھڑے کا حضور اب تو آپ اپنی جان سے بھی زیادہ محبوب ہیں۔ یعنی وہ مجھے پتہ نہیں تھا، میں نے کہہ دیا جی، کیونکہ ہر آدمی کو اپنی جان کچھ زیادہ ہی پیاری ہوتی ہے، لیکن اب آپ نے بتایا کہ شرط ایمان یہ کہ اپنی جان سے بھی، تو اب اپنی جان سے بھی آپ آگے ہیں۔ تو حضور نے فرمایا الآن یا عمر، اب ایمان مکمل ہوا اے عمر، کہ تو نے جب کہا اپنی جان سے بھی آگے۔ دیکھو تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے غائب درجہ کی محبت، ہر چیز کائنات کی ہر چیز سے زیادہ محبت، یہ شرط ایمان ہے۔ اور پھر یہ محبت اتنی ہو کہ طبی تقاضوں سے بھی آگے بڑھ جائے۔ کچھ محبتیں طبی ہوتی ہیں نا، فطرتی ہوتی ہیں، جو اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے دل میں خود پیدا کی ہیں۔ ماں باپ کی محبت، اولاد کی محبت، مال کی محبت، یہ ایسی چیزیں جو قدرتی طور پہ ہر آدمی کے دل میں ہیں، ان کو نکالا نہیں جا سکتا، اس کو طبی محبت کہتے ہیں۔ اور نبی کی محبت، اللہ کی محبت، دین کی محبت، یہ عقلی محبت ہے۔ تو عقلی محبت ہمیشہ طبی محبت سے غالب ہوتی ہے، بشرطے کہ ہو، بشرطے کہ ہو جی۔ اور جب کسی کی محبت ہوتی ہے، یاد رکھیے، تو محبت کے شرائط میں یہ ہے کہ محبوب سے تعلق رکھنے والی ہر چیز بھی محبوب ہوتی ہے۔ صرف محبوب کی ذات ہی نہیں، محبوب کی جو محبوبات ہیں، محبوب کو جو پسند ہیں، ان کو بھی پسند کرنا پڑتا ہے، ورنہ پھر محبت کامل نہیں ہوگی۔ جیسے کہ نبی کریم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، نہ حضور نے فرمایا، یہ حضور کی حدیث ہے کہ من احب اللہ فلیحبنی، جو اللہ سے محبت کرتا ہے نا، تو اس وقت تک وہ محبت نہیں ہو سکتی جب تک کہ مجھ سے محبت نہیں کرے گا۔ وَمَن يُحِبَّنِي فَلْيُحِبَّ أَصْحَابِي، اور جو مجھ سے محبت کرتا ہے نا، تو وہ میرے صحابہ سے محبت کرے۔ صحابہ سے بغض رکھ کے مجھ سے محبت نہیں ہو سکتی، ان سے دشمنی رکھ کر مجھ سے دوستی نہیں ہو سکتی۔ وَمَنْ أَحَبَّ أَصْحَابِي فَلْيُحِبَّ الْقُرْآنَ، جو صحابہ سے محبت کرتا ہے اس کو قرآن حکیم سے محبت کرنی ہوگی، اس لیے کہ ان کے حقوق قرآن ہی تو بتاتا ہے۔ وَمَنْ يُحِبَّ الْقُرْآنَ فَلْيُحِبَّ الْمَسَاجِدَ، اور جو صحابہ سے محبت جو قرآن سے محبت کرے گا تو وہ اس وقت تک نہیں ہو سکتی جب تک کہ مسجد سے محبت نہیں کرے۔ دیکھیے یہ زنجیر کی کڑیاں ہیں،
وہ محبت حاصل نہیں ہوتی اس کے بغیر، یہ نہیں ہوتی اس کے بغیر، یہ نہیں ہوتی اس کے بغیر، یہ نہیں ہوتی اس کے بغیر۔ تو بہرحال محبت کا یہ تقاضا ہے کہ محبوب کی ہر چیز بھی محبوب سمجھی جائے اور اس کی رعایت کی جائے۔ جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں لوگوں کے وظائف مقرر ہوئے، جنہوں نے خدمات انجام دی تھیں تو ان کے سالانہ وظائف مقرر ہوئے، تو حضرت اسامہ بن زید کا وظیفہ آپ نے زیادہ مقرر کیا اپنے بیٹے عبداللہ سے۔ تو حضرت عبداللہ نے باپ سے شکوہ کیا کہ ابو، میں نے اس وقت بھی خدمات انجام دیے کہ جب اسامہ بچہ تھا، اور آپ نے میری تنخواہ کم ہو کر کی، اس کی زیادہ کی ہے، یعنی اس کی خدمات مجھ سے کم ہیں، میں پہلے سے خدمات انجام دیتا رہا۔ تو حضرت عمر نے جواب میں کیا کہا کہ یہاں خدمات کی بات نہیں، یہاں حضور سے نسبت کی بات ہے۔ لِأَنَّ زَيْدًا أَحَبَّ إِلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ مِنْ أَبِيكَ، یہ تنخواہ اس لیے اس کی زیادہ ہو رہی ہے کہ اس کا باپ زید تیرے باپ عمر سے رسول اللہ کو زیادہ پیارا تھا۔ وَإِنَّ أُسَامَةَ أَحَبَّ إِلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ مِنْكَ، اور اسامہ تجھ سے خدا کے رسول کو زیادہ محبوب تھا، تو تیری تنخواہ اور اس کی برابر رکھوں تو پھر نسبت کا تو پتہ نہیں چلے گا نا، کہ یہ نسبت کی وجہ سے ہے کہ جو حضور سے زیادہ پیارے ہیں جی، ان سے ان کا بہرحال لیول اونچا ہونا چاہیے۔ تو خیر، جس سے محبت ہوتی ہے اس سے تعلق رکھنے والی ہر چیز سے محبت بھی، یہ بھی شرط ایمان ہے۔ اسی لیے حضور نے فرمایا اپنے نواسوں کے بارے میں جی، جن کو حضور نے اہل بیت بھی قرار دیا تھا جی، تو فرمایا کہ اللہ ہاؤلائی اہل بیت، اے اللہ یہ میرے گھرانے کے لوگ ہیں جی، یہ میرے محبوب ہیں، تو ان سے محبت کر جو ان سے محبت کرتا ہے، جو ان سے محبت کرتا ہے اللہ تو ان سے محبت کر۔ تو بہرحال جس سے محبت کی جاتی ہے اس سے تعلق رکھنے والی ہر چیز محبوب ہوتی ہے۔ اب دیکھیے کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کیا چیزیں پیاری تھیں، کر سکیں یا نہ کر سکیں لیکن ان کی عزت، ان کا احترام اور ان سے پیار، یہ شرط ایمان ہے۔ پیغمبر کریم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں حبب الی ثلاث، میرے دل میں 3 چیزوں کی محبت ڈال دی گئی ہے، یعنی میں نے خود ان سے محبت نہیں کی بلکہ ان کی محبت میرے دل میں ڈال دی گئی۔ حبب الی ثلاث، کیا فرمایا کہ النساء، بیوی کی محبت، اپنی بیوی کی محبت دل میں اللہ نے خود ڈالی ہے جی، اور عطر، خوشبو مجھے پسند کی گئی، میرے دل میں اس کی پسندیدگی ڈالی گئی ہے اللہ کی طرف سے، اور قرۃ عینی فی الصلاۃ، اور نماز میں تو میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، نماز پڑھ کے تو بڑا سکون اور چین حاصل ہوتا ہے۔ تو 3 چیزیں اس حدیث میں فرمائیں کہ یہ رسول اللہ کو محبوب تھیں، خوشبو، اب کوئی کہ مجھے خوشبو سے تو جی، تو یہ بہت بڑی، آپ خوشبو لگائیں یا نہ لگائیں آپ کی مرضی ہے، لیکن آپ کہیں کہ خوشبو پسند نہیں، یہ غلط بات ہے، یہ تو رسول اللہ کی پسند ہے جی۔ اور نماز کوئی نہیں پڑھتا، بے توفیق ہے نہیں پڑھتا، لیکن کوئی کہے کہ مجھے نماز سے محبت نہیں، تو یہ تو پھر شرط ایمان کے خلاف ہوا، یہ تو ایمان کے خلاف بات چلی گئی، کیونکہ حضور کو یہ محبوب ہے۔ اسی طریقے سے بیوی سے محبت، یہ بھی بیوی کے حقوق میں سے ایک ہے، جو چیز رسول اللہ کو پسند ہے اس کو پسند کرنا ہے، لیکن بدقسمتی سے آج یہ تینوں چیزیں ایسی ہیں
کہ عمل تو ان پہ بہت کم ہے لیکن بسا اوقات ناروا سلوک ہوتا ہے. یعنی عمل تو کم ہے لیکن ناروا سلوک تو نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ حضور کی پسند کے ساتھ ناروا سلوک ہوگا تو یہ بات تو. اسی لیے ایمان کی اس کمزوری کی وجہ سے آج اعمال بھی کمزور ہیں. اگر ایمان مضبوط ہو جائے تو اعمال ضرور انسان کرتا ہے، لیکن ایمان اگر ڈاواں ڈول ہو تو پھر یہ ہے کہ اعمال بھی نہیں ہوتے. تو اعمال کی کمزوری اصل میں ایمان کی کمزوری کی وجہ سے، اور اعمال جب ہوں گے تو اس سے ایمان بھی مضبوط ہو جائے گا. تو خیر ہمیں چاہیے کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اطاعت کریں اور کامل محبت کریں اور کامل عظمت ان کی اپنے دل میں ہو. عظمت کہی ہے اللہ نے ان کو ایسی جماعت چن کے دی کہ جنہوں نے واقعی ان کے حقوق ادا کیے، محبت میں بھی مثال قائم کر دی کہ کسی چیز کی پرواہ نہیں کرتے تھے حضور کے خلاف جی. اور عظمت کی شان یہ تھی، اسامہ بن شریک فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ حضور علیہ السلام جس مجلس میں ہوتے تھے تو صحابہ اتنے صامت اور خاموش اور مؤدب بیٹھتے تھے کہ ذرا بھی کوئی حرکت نہیں کرتا تھا جیسے ان کے سروں پہ پرندہ ہو، اور حرکت کروں تو پرندہ اڑ جائے، ایسے بیٹھے رہتے تھے. حضرت انس فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سر منڈوا رہے ہیں، اور یاد رکھیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پورا سر حج یا عمرے کے اختتام پر ہی منڈواتے تھے، باقی بال سر کے ترشواتے تھے جی. تو میں نے دیکھا کہ حجام آپ کے سر کے بال اتار رہا ہے اور صحابہ ہاتھ یوں کیے چاروں طرف سے بیٹھے ہیں کہ کوئی بال زمین پہ نہ گرنا پائے. عظمت کا یہ ٹھکانہ ہے، ادب اور احترام کا یہ ٹھکانہ ہے. کیا اتنا کوئی اپنے لیڈر کا احترام کر سکتا ہے؟ کوئی اس کی مثال ہے؟ قیس بن ثابت رضی اللہ عنہ صحابی ہیں، کچھ بہرے تھے کان سے. جو آدمی کان سے بہرا ہو تو جس طرح وہ زور کی آواز سنتا ہے تو بولتا بھی زور کی آواز ہی ہے، تو وہ کچھ زور کی آواز بولتے تھے. سورہ حجرات نازل ہوئی، یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ، پھر یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، کہ نبی کریم علیہ السلام کی آواز پر اپنی آواز کو اونچا مت کرو، ان سے اپنی آواز کو نیچے رکھو. تو یہ گھر میں دبک کے بیٹھ گئے، مسجد آنا چھوڑ دیا. حضور نے پوچھا کہ قیس نہیں آ رہے کافی عرصے سے، کیا بات ہے؟ حضرت سعد نے فرمایا کہ میں پتہ کرتا ہوں، میرے پڑوس میں ہیں. وہ گئے، انہوں نے پوچھا کہ بھئی آپ مسجد نہیں آتے؟ حضور نے پوچھا تو رو کر کہنے لگے کہ کیسے آؤں، تمہیں پتہ ہے کہ سب سے اونچی آواز میری ہی ہوا کرتی تھی، اور اللہ فرماتے ہیں کہ نبی کے سامنے ان کی مجلس میں آواز اونچی ہوئی تو عمل ضائع ہو جائیں گے، تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا جی، تو اس لیے دبک کے بیٹھا ہوں. یہ ہے عظمت کا خیال. حالانکہ وہ تو مجبور تھے بیچارے نا، جب سنتے نہیں تھے تو تھوڑی سی آواز اونچی ہوتی تھی، لیکن عظمت کا یہ خیال ہے. اور عظمت کا یہ خیال ہے کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے تشریف لے گئے، عبداللہ رضی اللہ عنہ جو صاحب الاذان کہلاتے تھے، وہ اپنے کھیت میں کام کر رہے تھے. کسی نے آواز دی کہ بھائی حضور رخصت ہو گئے جی. وہیں کھڑے ہوئے آسمان کی طرف نظر اٹھا کر کیا، یا اللہ مجھے بہرا کر دیجئے، مجھے نابینا کر دیجئے، مجھے تاکہ کسی کی آواز نہ سنوں اور اب کسی اور کو دیکھوں نہیں. جن کو دیکھا کرتا تھا وہ نہیں ہے تو اب میں کسی اور کو نہ دیکھوں، بس میری آنکھیں ہی لے لیجئے.
محبت کا یہ حال ہے کہ جنگ احد میں حضرت زیاد زخموں سے چور ہیں، زندگی کے آخری سانس لے رہے ہیں، کراہ رہے ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ نے دیکھا کہ ایک صحابی جو ہے کراہ رہے ہیں، تو وہ پانی لے کر پہنچی کہ چلو ان کے منہ میں پانی ٹپکاؤں گی۔ قریب گئیں، پانی ان کے منہ میں ڈالنے لگیں تو وہ کچھ گنگنا رہے تھے، کچھ کہہ رہے تھے۔ قریب ہو کر بات سنی تو کہہ رہے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جی کاش ان کو معلوم ہوتا کہ ان کا غلام زید دنیا سے جا رہا ہے، یعنی میں آخری ہچکیاں لے رہا ہوں، آخری لمحے، کاش حضور کو میرے جانے کا پتہ چلے۔ حضرت عائشہ بھاگی حضور کے پاس آئیں تاکہ اس کی تمنا حضور کو بتا دیں۔ پوچھے کہ حضور ایک صحابی زیاد یہ تمنا کا اظہار کر رہے ہیں۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم فوراً وہاں پر پہنچے اور فرمایا زیاد آنکھیں کھولو میں آ گیا ہوں، آنکھیں کھولو۔ حضرت زیاد نے آنکھیں کھولی تو آنسوؤں سے بھری ہوئی تھیں، ڈبا گئیں۔ حضور نے فرمایا کوئی آخری تمنا ہو تو زیاد بتاؤ۔ تو انہوں نے اپنا زخمی جسم تھوڑا سا گھسیٹ کے سر حضور کے قدموں پہ رکھا اور فرمایا رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا، بس یہی تمنا تھی کہ آپ کے قدموں میں میری جان چلی جائے، بس یہی تمنا تھی۔ تو عشق و محبت کے جو مناظر صحابہ نے چھوڑے، میں کہتا ہوں آسمان کے نیچے کسی قوم نے اپنے لیڈر کے لیے ایسے جذبات نہیں رکھے ہوں گے، اور یہ ہمارے لیے نمونہ ہے، یہ ہمارے لیے نمونہ ہے کہ ہم بھی محبوب کردگار صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غائب درجے کی محبت رکھیں، اور جب محبت ہوگی تو اطاعت ضرور ہو جائے گی، اس لیے کہ اطاعت بغیر محبت کے اور محبت بغیر اطاعت کے یہ نہیں ہوتی۔ کہتے ہیں تعصر رسول وانت تظہر حبہ، تو اللہ کے رسول کی نافرمانی کرتا ہے اور زبان سے تو محبت کا اظہار کرتا ہے، ھذا لامری فی الفعال عجیب، یہ بات تو بڑی عجیب ہے۔ لو کان حبک صادقا لاطعتہ، اگر آقا سے محبت تیری سچی ہوتی تو ضرور ان کا کہا مانتا۔ ان المحب لمن یحب مطیع، اس لیے کہ محب اپنے محبوب کا مطیع ہوتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں نبی کریم علیہ السلام پر کامل ایمان، سچا ایمان اور ان کی پوری اطاعت اور سچی محبت اور سچی اطاعت کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔